بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسئلے مسائل کی کتاب بہشتی ثمر میں آئے ہوئے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ انہیں بغور دیکھیں اور ان کو اگر یاد کر سکتے ہوں تو یاد کریں، اگر یاد نہیں کر سکتے ہوں تو لکھ کر کافی بہترین سے نوٹ کر لیں۔ دیکھیے سوال، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب کتاب ہی سے اخذ کر کے لکھا گیا ہے۔ جواب، اللہ اور رسول نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتلا دی، اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی ساری تفصیلات نیچے لکھ دی گئی ہیں، لیکن ان سے آپ کو کوئی سروکار نہیں۔ آپ دوسرے سوال کی طرف دیکھیں۔ دوسرا سوال ہے، معراج کی تعریف کرو۔ حضرت سب سے پہلے مکہ سے کہاں تشریف لے گئے؟ جواب، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمان پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ معراج کی تعریف ہوئی۔ اس کی بھی تفصیلات اور دلائل سب نیچے ذکر کر دی گئی ہے۔ بہت محنت سے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 3، 4 خلیفوں کے کیا نام تھے اور سب میں افضل کون تھے؟ جواب، صحابہ میں 4 صحابہ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صاحب کے بعد ان کی جگہ بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اسی لیے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں سب سے بہتر ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ چاروں خلیفوں کے نام آ گئے۔ سوال، 7 پیغمبروں کے نام بتاؤ مع اول و آخر پیغمبروں کے۔ مع کے معنی ساتھ، یعنی جو پہلے پیغمبر ہیں ان کا بھی نام بتائیے اور جو آخر میں پیغمبر آنے والے ہیں ان کا بھی نام بتائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 پیغمبروں کے نام مزید بتائیے۔ جواب، 7 پیغمبروں کے نام یہ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت شیس علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 4 حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ سوال دیکھیے، مرنے کے بعد کیا واقعات پیش آتے ہیں؟ جواب، مرنے کے بعد جب آدمی مر جاتا ہے، اگر گاڑا جاوے تو گاڑنے کے بعد، ورنہ جس حال میں ہو اس کے پاس 2 فرشتے، جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھاک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کا چین ہے۔ جنت کی طرف کی کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی ہے، اور مزے میں پڑھ کر سوتا رہتا ہے۔ یہ پڑھ لکھا ہے، غلط ہو گیا ہے، پڑھ کر سوتا رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو سب باتوں میں یہی کہتا ہے مجھے خبر نہیں، پھر اس پر بڑی سختی کرتے ہیں اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اسے امتحان سے معاف کر دیتا ہے، مگر یہ سب بات
مگر یہ سب باتیں مردے کو معلوم نہیں ہوتی. ہم لوگ نہیں دیکھتے جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے. یہ غلط ہو گیا ہے جو صحیح کر دیا جائے. باتیں آگے دیکھیے، بہت تفصیلات کے ساتھ اس کے بارے میں سب جمع کر دیا گیا ہے، لیکن آپ لوگ کی بس یاد وہی کرنا ہے جو کتاب میں آئے ہیں، باقی ساری چیزوں سے کوئی سروکار نہیں. دیکھیے اس میں لکھا ہے سوال، جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اس کی سب صفتوں کو بھی مانے مگر وہ صفت اوروں میں بھی سمجھے، تمہارے نزدیک وہ آدمی کیسا ہے؟ چھوٹا جواب لکھوایا گیا، ایسا آدمی کافر اور مشرک ہے. ٹھیک ہے، لیکن نیچے دیکھیے جواب، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اس کی تمام صفات کو بھی مانے مگر وہ صفات لیکن ان صفات کو مخلوق میں بھی تسلیم کرے تو یہ غلط عقیدہ ہے اور یہ شخص شرک کے قریب ہو جائے گا. اتنا جواب لکھ لیجئے گا، لیکن اتنا اور بھی اس کا ذکر لکھوایا گیا. سوال، قیامت کی کیا علامتیں ہیں بیان کرو. جواب، اللہ اور رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں. نمبر 1، امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے. نمبر 2، کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا. اس کے مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے. نمبر 3، یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے اور بڑا ادھم مچائیں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہوں گے. نمبر 4، ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا. نمبر 5، مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا. نمبر 6، قرآن مجید اٹھ جاوے گا اور پھر تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جاویں گی اور اس کے سوا بہت سی باتیں ہوگی. سبق نمبر 1 مکمل ہو گیا. آئندہ انشاءاللہ دوسرے سبق کو لے کر حاضر ہوں گے. ایک سوال اور دیکھ لیجئے. سوال نمبر، ولی کیسے آدمی کو کہتے ہیں؟ جواب، مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب کی خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے. ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں. یہاں پہ ایسے شخص کو 2 بار ہو گیا. ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر دوسرے سبق میں پھر ملاقات ہوگی.